بڑے بندے اللہ نے گل دسی سی کہ مومن کا خوش عقیدہ ہونا یہ اس پہ اللہ کا کرم ہے، لیکن مومن جس دن خوش فہمی میں پڑ جائے وہ اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ مومن کا خوش عقیدہ ہونا یہ اس پہ اللہ کا کرم ہے۔ مومن خوش عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہے ہی خوش عقیدگی کا نام، اور خوش عقیدگی ایمان کو سدا بہار رکھتی ہے۔ خوش عقیدگی ایمان کی جناب والا کھاد ہے۔ ہاں، خوش عقیدگی ایمان کا پانی ہے، خوش عقیدگی ایمان کے لیے سامن کی برکہ ہے، لیکن مومن جس دن خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے نا، بس اس کا زوال شروع ہو گیا۔ اس لیے کہ خوش فہمی بندے کا پتر نہیں بننے دیتی۔ اے بھی ہو جائے گا جی، اے بھی ہو جائے گا، اے نہیں ہو جائے گا۔ تو زیادہ سمجھدار ہے یا کربلا دا شہید زیادہ سمجھدار ہے؟ تو زیادہ سمجھدار ہے یا بدر جے مجاہد زیادہ سمجھدار ہے؟ تو زیادہ سمجھدار ہے یا کال کوٹھڑی وچ کھلون والا مجدد الفسانی زیادہ سمجھدار ہے؟ تو زیادہ سمجھدار ہے یا جناب والا سولی تے چڑھ جانے ائمہ مجتہدین زیادہ سمجھدار نے؟ خوش فہمیوں کا شکار نہ ہونا، زوال کا آغاز ہو جائے گا۔ حقیقت کو ہمیشہ سمجھنے جانچنے کی کوشش کرنا اور حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے سچ راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے رہنا۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کس میں؟ اخلاقیات میں، عادات میں، اطوار میں، رویوں میں، معاملات میں، خلوتوں اور جلوتوں میں۔ نبی کا وارث ہونا کسوں کا کام ہے؟ نبی کا وارث عالم، اس کا نام لے لوں؟ ایک جنہ ہے نیڑے نے مہر علی شاہ ایک چھوڑا گیرے احمد رضا۔ میں نبیوں کے وارث کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اچھا بول سبحان اللہ۔ میں رسول اللہ کے وارث علم والوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہے نیڑے نے، ایک تھوڑا گیرے ہے۔ یہ الگ ہے، لیکن نیڑے والا بھی نیڑے ہے تو گیرے والا بھی نیڑے ہے۔ ہماری پلاجا نے بریلی کڑے گران دا نہ ہے، نہ اتھے گئے، نہ بیعت ہوئے، نہ ٹکڑ کھاتا، نہ لنگر کھاتا، نہ پیسے ملے، نہ جلسہ کیتا، نہ فیس ملی۔ لیکن کی کریے، ساڑھا دل اللہ نو چنگا لگے، انہیں وچ پا چڑھے احمد رضا۔ کسی مہربان نے ہمیں مشورہ دیا کچھ عرصہ پہلے، اعلیٰ حضرت کا اتنا کہا کرو، مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی نہیں کہتے، لیکن عادت تو 3 دن کی پڑ جائے تو چھوٹنی بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں تو صدی سے زیادہ کی عادت پڑی ہوئی ہے، یہ چھوٹتے چھوٹتے شاید آپ کا اور ہمارا 40واں بھی ہو جائے۔ عادت تو ایک ہفتے کی پڑ جائے حضرت وہ نہیں جاتی۔ اب مجھے عادت پڑی ہوئی ہے وقت پہ پہنچنے کی، چاہے آپ مجھے پنڈی کے ساتھ کا بعد بلائیں یا پنجاب کے ساتھ کا بعد، میں وقت پہ پہنچوں گا۔ عادت جو بن گئی، عادت تو نہیں جاتی۔ تو ہمیں تو صدی سے زیادہ کی عادت پڑ گئی، احمد رضا کو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ۔ اور عادت پتہ نہیں جانے جانے سادہ تو آڑا ساڑھا 40واں ہی ہو جائے، پھر کیڑی ضرورت ہے میں نویں پریکٹس کرن دی؟ عادت ماڑی ہوئے تو بندہ چھوڑ دینا، چنگی عادت تو بندہ پتر نہیں چھوڑ دا کوئی بھی۔ اور آخر میں جو گزارش میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ کا دامن معرفت تھام کے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، علم را بر تن زنی مارے بود اور علم را بر دل زنی یارے بود۔ علم دنیا کا یا دین کا اگر پڑھ لکھ کے تو نے صرف سجنہ بننا سنورنا سیکھا ہے کہ گیٹ اپ کیوں لگے کہ بس لوگ سمجھیں کہ فلاں صاحب ہیں۔ حضرت داتا علی اجمیری سے کسی نے پوچھا حضرت فقر کیا ہے، تو انہوں نے جو جواب دیا ذرا مشکل ہے، میں آسان لفظوں میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ انہوں نے فرمایا فقر کسی گیٹ اپ کا نام نہیں، فقر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اندر کے سیٹ اپ کا نام ہے۔
یہاں اگر کوئی فقیر بیٹھا اور اس کا حلیہ روایتی فقیروں جیسا نہیں تو اس کو کیا پریشانی ہے کہ آپ اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اللہ کے بندوں کو تو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ کوئی مننے نہ مننے، کوئی دم کراوے نہ کرے، ہاتھ چمے نہ چمے، واہ واہ کرے نہ کرے، زندہ باد آکھے نہ آکھے، وہ تو اسی مستی میں مست رہتے ہیں کہ ہم اس کے ہیں اور وہ ہمارا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ حضرت رومی نے فرمایا کہ اگر علم پڑھ کے چاہے دنیا کا یا دین کا تجھے صرف سجنا سنورنا آیا ہے تو پھر سمجھ تو نے علم حاصل نہیں کیا، ایک ایسے زہریلے سانپ سے یاری لگائی ہے جو کسی وقت بد عقیدگی میں نے علم والوں کی بات کی ہے نا، تو یہاں شیخ القرآن کہنے والے گمراہ نہیں ہوں گے، اس کے مجھے علم والا کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں شیخ القرآن کرانے والے گمراہ نہیں ہوں گے، بولو بدعقیدہ نہیں ہوئے؟ ہمارے اتنی برانچیں ہیں جی، اتنے ہزار بچے ہیں جی، اتنے لوگ فاضل ہو چکے ہیں ہمارے جامعہ سے، بدعقیدہ ہو کے نہیں مرے؟ پھر اس کا مقصد علم کچھ اور شاید ہے۔ تو سجڑی گنتی پہ ہو تھوڑی جی کٹاؤ، ایجڑی میں گال کر رہے ہیں اس سے توجہ فرماؤ۔ علم اگر تو نے صرف سجنے سجانے کے لیے حاصل کیا ہے تو پھر یہ علم نہیں، ایک ایسے زہریلے سانپ سے تو نے دوستی لگائی ہے جو کسی وقت تجھے ڈسے گا، تکبر کی شکل میں، غرور کی شکل میں، خود غرضی کی شکل میں، زرپرستی کی شکل میں، فساد پسندی کی شکل میں، خود پسندی کی شکل میں۔ اور اگر علم پڑھ کے تو نے دل روشن کیا ہے اور دل سجایا ہے، دل کو منور کیا ہے، دل کو نورانی کیا ہے، دل کو موم کیا ہے، خشیت الہی کا نور تجھے نصیب ہو گیا، رسول اللہ کی بارگاہ کا حیا تجھے نصیب ہو گیا، حضور کی نسبت کا ادب تجھے نصیب ہو گیا، تو پھر تو نے ایسے سنگی سے دوستی لگائی ہے کہ جہاں کوئی کام نہ آئے وہاں تجھے یہ علم کام آئے گا۔ میری دعا ہے میرے جن عزیزوں کو اللہ نے آج یہ توفیق و سعادت نصیب فرمائی، اللہ ان کو استقامت کے ساتھ اپنے سچے دین کی خدمت اور عقیدہ اہل سنت کی بغیر کسی جناب والا افراط و تفرید کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جتنے معاونین ہیں اس خوبصورت مشن کے، اللہ سب کو سلامت رکھے، اور حضرت قبلہ مفتی صاحب دامن برکاتہم عالیہ کا سایہ ہمارے سر پہ تا دیر سلامت رہے۔ ایک بات سیدنا عثمان پاک کے حوالے سے نہیں، ایک نہیں دو، ایک تے گالے کہ بطور داماد اس شخص نے اپنے سسر پلس رسول بطور داماد اس شخص نے اپنے سسر اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اعتماد اتنا حاصل کیا کہ میرے حضور نے یوں فرمایا کہ اگر 20 بھی ہوتی، ایک دیتا فوت ہو جاتی، دوسری دیتا فوت ہو جاتی، تیسری دیتا فوت ہو جاتی، اور کچھ روایت میں جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 40 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ ذرا دھیان کر، اس جنے نے اپنے سسر پہ اپنے رسول دا کنج اعتماد جتے ہے۔ کملی علیہ دی بارگاہ چوں ایک کنج کلیئر ہے، حالانکہ بڑا دکھ دا رشتہ ہے سسر دا مات دا، بڑا حساس رشتہ ہے، میں باریک باریک گلاں بھی لوگ نوٹ کردن تے معاملات میں چھیڑ دن، لیکن میرے حضور نے فرمایا 40 بھی ہوتی نا، ایک ایک کر کے عثمان کو ہی دیتا، اور رب کی اس دھرتی پر عثمان وہ عظیم واحد ہستی ہیں خدا کی اس کائنات میں، اللہ رب العالمین کی اس دھرتی پر جناب آدم علیہ السلام کی پوری نسل میں کہ یہ واحد انسان ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے ساتھ نکاح کی سعادت نصیب ہوئی۔ ذو نورین، 2 نوروں والا، ایک بات۔ اور دوسری بات بیت رضوان، اور جب میرے حضور علیہ السلام نے موجود صحابہ سے فرمایا جاننے کے باوجود کہ حقیقت حال کیا ہے، جاننے کے باوجود رحمت للعالمین سے کیا چیز پوشیدہ ہے، یہ چھپی ہے تو پھر عالمین تک کے میں پہنچے۔ میں گراؤں دی گل نہ کر رہے، شہر دی گل نہیں کر، عالمین دی گل ہو رہی، گل مشرق مغرب دی بھی نہیں ہو رہی، عالمین دی ہو رہی۔ اگر گورے کا بنایا موبائل مکان کا فاصلہ مٹا چکا ہے تو پھر اپنے نبی کو مان کے جہان کا فاصلہ نبی کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ رحمت للعالمین،
اس وقت میلاد شریف کا جلسہ رکھو، ویل نہ میرا رابطہ کرو تو پھر میں تمہیں اس حوالے نہ کچھ پیش کرا، ویل نہ لگا رابطہ کرو تو تسی بھی ہوں یقین کر لو میں اے کرسی لالے ہوں دے کے تے اے ہی بلوائی ہے لک اسے نو بندہ ہے اونج کسے ویلے بندہ چلیاں دی اٹھائی بھی چڑھ جاندہ جنہوں نے شعور نہیں ہوندہ وہ کسی معذور دا عذر نہیں مندے ان دی طبیعت سلیم نہیں ہوندی میں انہیں چلے کل جانا ہے ادھر پرنگو جنالے میں بڑی ہم ترلے کیتے میں کہوں میں کھاریاں تو کہ نہ جا سکتا ہوں کیا بس لوگوں نے کہہ دیں بابے نے زد کیتی ہے تو میں آ گیا ہے مخلوق ہے نا وہ سانو مائیاں دسیا سی ہے خالق کو نو خلقت رکھنی ہو کی اس نے تو پتہ ہے نا عذر قبول کر لینا یہ عذر نہیں قبول کر ایک گل جناب عثمان پاک دے بالا دوسری بیعت رضوان تو جدوں حضرت عثمان دے جنی خبر پھیلی بھئی قتل کر دیتے گئے آپ نے فرمایا بدلہ لینا ہے کہ آؤ بدلے واسطے بیعت کرو میری ایک ایک صحابی آیا حضور انشاءاللہ بدلہ لے جان لڑا سا مرسا مارسا اور عثمان پاک تھے کوئی نہیں حضرت عثمان شہید ہو گئے حضور کو پتہ نہیں بندے دیا پترا جاہل انسان اگر میرے نبی کو پتہ نہیں تو میرے حضور اپنے دونوں ہاتھوں دو ہاتھ اور ہمارے یہ ہاتھ ہے عثمان کا حضور وہ تو شہید ہو گئے نہیں سمجھ آ رہے یہ ہاتھ ہے عثمان کا کس کے جسم کے ساتھ ہے رسول اللہ کے جسم کے ساتھ منصوب کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے عثمان کا فرمایا یہ ہاتھ ہے میرا اور یہ جو ہاتھ حضور کا دایاں اوپر ہے اس ہاتھ کے بارے میں رب فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم اس کا معنی یہ ہوا کہ جو کمال میرے اس ہاتھ میں ہے میں تو تم اس خوش فہمی پیجامہ کا انبیاء بنی اسرائیل تھے انہوں ذرا تھوڑا جا پدرا ہو جس کے ہاتھ کو میرا نبی اپنا ہاتھ قرار دے اور اپنا ہاتھ سامنے رکھ کے فرمائے یہ عثمان کا ہاتھ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ نُطْق کیا ہے جو لفظ نطق میں ادا کی تھے ای نطق میں ادھر کلر سیدان نے پاس ایک تقریر کی تھی تو اسے میں آکیا میں کہا جڑا نبی بولدہ رب دی مرضی تم بغیر نہیں انہیں شادی نبی دی مرضی تم بغیر کہ میں کیتی ہوں نہیں ہے وہ ایک مفتی صاحب اتھے بیٹھے سن ادھرہ تھوڑے دے رولے گولے سن سوشل میڈیا دیا چکرانچ پہ سن اس ویلے تو کچھ نہیں بولے جس نے مسیحیوں باہر نکل گیا کہتے ہیں وہ شیخ محی الدین ابن عربی نے فرمایا ہے کہ یہ جو نطق کا مسئلہ ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ یہ شرعی مسائل کا مسئلہ ہے میں کہ مولوی میں نکاح دی گل کیتی ہے کرکٹ دی گل تو نہیں کیتی بندے دے پترہ تو میری گل پوری یا سنی نہیں یا سمجھنا چاہتا نہیں یا اے میں مشہور ہونا چاہتا جی میں بھی ہوں میں کہا میں تو نکاح دی گل کیتی ہے تو جی شیخ اکبر نے فرمایا شرعی مسئلہ تو میں نکاح دی گل کیتی ہے نظر بندے میں کوئی کرکٹ میچ دی گل تو نہیں کیتی میں ٹھیک ہے مجھے دھیان نہیں رہا تھا میں کہا دھیان رکھیا کرو ایسا تو ٹچ موبائل نہیں رکھیا ایسا تو نیند پوری کر دیں شعور پھٹے سانو کیڑی لوڑ ہے اتنا سونا محفل کر کے اتھوں بخشوا کے جدوں بستر دے جاما تو ضرور گالیاں کہنے کے گالیاں دے کے سوما کوئی دماغ خراب ہے گیبتاں کر کے تو گیبتاں کرا کے سوما فتوے ٹھوک کے تو فتوے ٹھوکوا کے سوما فتنہ پا کے تو فتنہ پوا کے سوما کیڑیاں نفلان دا سواب آئی چنگے پلے بخشے گئے موٹر سائیکل دبا کار جا اے صاف ستھرا سو جا سویرے فجر دی اٹھ کے نماز پڑھ اے ہاتھ عثمان دا ہے اے ہاتھ میرا ہے یا رسول اللہ تو اڑا نہیں فرمایا نہیں اس ویلے عثمان دا ہے اے میرا ہے تو جڑا میرا ہے او دے بارے رب فرمایا دا ید اللہ فوق ایدیہم اور اگر کسی لکھے پڑے بے خبر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 10 بدس بیت ہونا کیوں ضروری ہے یہ 10 بدس دی کہانی ہے تئی مقدی ہے بھئی شاہ نصیر نے کیا سی اللہ اللہ وہ تھی سیرت عثمان غنی دین پر خرچ ہوئی دولت عثمان غنی ایک ذرا بیعت رضوان کی بھی تعریف پڑھو بیعت
بیعت اللہ کی تھی، بیعت اس